سعادت اوان صاحب پری اریسٹ آپ کر رہے ہیں، انہوں نے اگر احتجاج کرنا ہے، یہ بات تو صحیح ہے نا، پرامن احتجاج، تو آپ کی پارٹی ہمیشہ اس کے لیے کھڑی رہی۔ ہم نے کہیں نہیں روکا، ہمیں کورٹ نے کہا اور سپریم کورٹ نے کہا، ویڈیوز ہیں، لیکن میں آپ کو گزارش، ہم نے راستے بند کیے، تو یہ بھول چکے ہیں ٹی ایل پی کا جو جلسہ تھا اس زمانے میں، انہوں نے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو موٹر وے تک کو کھود دیا، انہوں نے راستے کھود دیا، لیکن میں مان لیا یہ تو بڑے، میں نے کہا دودھ کے دھلے ہیں، اور خالی مسلح ہو کے اسلام آباد وہ ریڈ زون میں یہ آ رہے ہیں، ڈی چوک کے اوپر یہ آ رہے ہیں، ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی، انہوں نے سارے اسلام آباد کو انہوں نے آگ لگا دی۔ دیکھیں سر، اب تو یہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی ہم عدالت جا رہے ہیں۔ جی کس نے کہا؟ دیکھیں عدالت کو، عدالت جائے گی، عدالت کہے گی بابا آپ کو کس نے روکا؟ مگر آپ ایک وکیل ہیں سعادت اوان صاحب، جو مریم نواز صاحبہ نے کہا، پھر قاہرہ صاحب نے کہا، جن کا آپ کی پارٹی سے منسلک ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ عدالت کے ذریعے جو ہے یہ کام نہ کروائیں کہ جی یہاں پہ وہ آ جائیں اور پھر یہاں پہ فساد ہو، تو یہ کیا اب آپ بھی عدالت کی بات نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیں ہم مانتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ عامر صاحب نے ابھی خود کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہمارے لوگ چلے گئے، ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالت کا حکم ہم نے مانا اور ہمیشہ مانتے ہیں۔ آپ ان کی بات کریں، کبھی کہتے ہیں 12 بجے کیوں کھلی، کبھی کہتے ہیں 11 بجے کیوں کھلی، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف عدالتیں جو ہیں کسی مخصوص پارٹی کے کہنے پہ کام کرتی ہیں۔ ان کو عدالتوں پہ یقین نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی اگر کسی قسم کا ایجوکیشن ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ اب اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کورٹ اس لیے گئے ہیں کہ 6 دن انہوں نے کہے کہ 6 دن بعد ہم دوبارہ دھرنا دیں گے، ان کے ساتھ لوگ ہیں نہیں۔ سابقہ دھرنے میں دیکھ لیں پنجاب کا کون آدمی تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے لیے عدالت؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان کو نظر آ چکا ہے کہ ہم بالکل قطعی طور پہ فیل ہو چکے ہیں۔ اور عامر صاحب کی دوسری بات بھی میں بتاؤں گا کہ عامر صاحب جس طریقے سے اس گورنمنٹ کے لیے کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے اقتدار کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر ان کی اصولی بات ہوتی تو انہوں نے خود کہا بھائی آپ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہاں بیٹھے ہیں، وہاں استعفے کیوں نہیں ہے، سندھ میں کیوں نہیں ہے، آپ کے باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہے، سینٹ میں کیوں نہیں ہے؟ کہ اصولی طور پہ وہ اس بات کو مانتے ہیں مگر ان کی لیڈرشپ نہیں۔ ان کا کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر ان کا اصول ہوتا، جو لوگ کل ان کے ساتھ آج بندے گنواتے ہیں ہمارے اتحادی کل ان کے ساتھ تھے تو وہ جائز تھا۔ اگر آج انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو آج ان کو وہ لوٹے بھی نظر آتے ہیں، ان کو خراب بھی نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں۔ چلیں اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں پہ نہ حکومت اور نہ ہی اپوزیشن جو ہے۔ ایک لفظ کہنا چاہوں گا، جواب تو صلاح الدین احمد صاحب صحیح دیں گے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کو غیر ضروری قسم کی آپ چیزوں میں مت ڈالیں۔ انہوں نے پہلے بھی عدالتوں کو، ان کو صرف خالی آئین پڑھنا بھی نہیں آتا، اس میں بھی مشورہ لیتے ہیں۔ میرا کہنا یہ عدالت تو یہی کہے گی بھائی آپ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ عدالتوں کے اندر اتنا بیک لاگ کیسز کا پڑا ہوا ہے، اور اگر اب سیاسی معاملات بھی جو سیاسی پارٹیز آپس میں نہیں طے کر پاتی وہ بھی اگر عدالت کے اندر آ جائیں گے تو پھر عام آدمی جس کو انصاف چاہیے وہ کہاں جائے گا؟